ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अमेरिका में खतरे की घंटी बजा दी। शटडाउन का खदशा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटों में 4.5 लाख रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। अमेरिका में कोरोना के बायस फ़ज़ाई कंपनियों को अमले की शदीद किल्लत का भी सामना। ओमिक्रॉन और ख़राब मौसम के बायस एक दिन में रिकॉर्ड 4,400 परवाज़ें मनसूख। यूरोप एक बार फिर कोरोना वबा का मरकज बन गया। यूरोप में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से बढ़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में एक हफ्ते के दौरान 49 लाख नए केसेस सामने आ गए। दुनिया में 1/3 से ज्यादा कोरोना केसेस सिर्फ यूरोप में रिपोर्ट हुए। यूरोप में कोरोना से यौमिया 3,413 अमवात हो रही हैं। कोरोना की एक और नई किस्म फ्लोरोना सामने आ गई। इसराइल में कोरोना और फ्लू की पहले मुश्तरका फ्लोरोना केस की तस्दीक। पहला फ्लोरोना वायरस एक इसराइली खातून में पाया गया। एंटार्कटिका में साइंसी तहकीक सेंटर के 16 अरकान भी कोरोना का शिकार। ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशात। सऊदी अरब में नए SOPs का नफाज। मास्क ना पहनने वाले शख्स को 1,000 रियाल जुर्माना होगा। भारत में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 1400 से जायद हो चुकी। रियासत महाराष्ट्र के 10 वज़रा और 20 अरकान असम्बली कोरोना का शिकार। शुमाली कोरिया में खुराक की शदीद किल्लत। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का पार्टी मीटिंग में एतराफ़। तर्जमान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है शुमाली कोरिया को जून में खुराक की किल्लत से मुतालिक खबरदार किया। शुमाली कोरिया को हंगामी तौर पर 8,60,000 टन खुराक की ज़रूरत है। सैलाब के बायस चावल और दीगर फसलें तबाह हो गईं। कोरोना के बायस चीन के साथ बॉर्डर की बंदिश से खुराक का बहरान पैदा हुआ। खबर एजेंसी का दावा। अद्वियात से मोबाइल फोन और ज़रूरी मशीनरी से कंप्यूटर तक सब कुछ महंगा। हुकूमत का मिनी बजट में आम आदमी पर असरात न पड़ने का फिर भी हैरान कुन दावा। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं मिनी बजट में आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। रवां साल चीनी दरामद नहीं करना पड़ेगी। बरामदात पहली मरतबा 30 अरब डॉलर से बढ़ गई। चावल, गंदम, मकई और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। कराची में एक और धरने की तैयारियां। सिंध हुकूमत के लिए नई मुश्किल। PTI, MQM और GDA का मुश्तरका इजलास 3 जनवरी को तलब। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ धरने की हतमी तारीख का फैसला होगा। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी के बावजूद जमात इस्लामी का धरना पहले से जारी। सिंध हुकूमत ने महकमे दाखिला और पुलिस को सिक्योरिटी खदशात से निमटने के लिए अहकामात जारी कर दिए। कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के बायस पहला माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 कराची में ओमिक्रॉन के 11 केसेस रिपोर्ट। इलाके में 14 जनवरी तक इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी लग गई। मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 6 अमवात, 556 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई वजीर असलम इकबाल को दोबारा कोरोना हो गया। भारत, अमेरिका और खलीजी मुल्कों से आए यात्रियों का कर्क में टेरी मंदिर का दौरा। सैकड़ों हिंदू यात्रियों ने मंदिर में मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। यात्री आज दोपहर तक अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। चीन में विंटर ओलंपिक्स की तैयारी। बीजिंग में मसनूई बर्फबारी। खेलों के सरमाई मुकाबलों का इन्हिसार मसनूई बर्फ पर होगा क्योंकि इस इलाके की आबो हवा खुश्क है। और हंसा हंसा कर लूट फूट कर देने वाले लहरी का आज 94 यौम पैदाइश। अदाकार लहरी को चेहरे पर बला की संजीदगी के साथ मज़िल्ला संजी और जुमलाबाजी में भी कमाल हासिल था। लहरी ने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।
بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا طویل ہو گیا۔ کارکن شدید سردی میں بھی کھلے آسمان تلے موجود ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں شہر کی تباہی کے ذمہ دار پی پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی بھی ہیں۔ جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا بلدیاتی قانون کسی بھی صورت قبول کرنے سے انکار۔ پیپلز پارٹی پر شدید تنقید۔ شہر کی تباہی کا ذمہ دار پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان کو ٹھہرایا۔ یہ ایم کیو ایم کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ انصاف ہاؤس پی ٹی آئی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ کوئی ان کی نہیں سنتا۔ یقین کریں اس شہر کے لوگوں کا ان جماعتوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم بولے یہ کیا قانون ہے کہ 3 کروڑ سے زائد شہریوں کا میئر سوائے جھاڑو دینے کے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ سندھ حکومت کراچی کے تمام محکمے اپنے قبضے میں کر کے مال بنانا چاہتی ہے۔ شہر کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے جعلی مردم شماری کی منظوری دے کر عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے طویل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ شہری سندھ اسمبلی کے دفتر آئیں اور دھرنے کو مزید طویل کریں۔ منی بجٹ میں ٹور آپریٹر اور ایجنٹس کی خدمات پر ٹیکسز عائد کرنے کی حکومتی تجویز مسترد۔ ٹور آپریٹرز کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات سے سیاحت کو بھی نقصان پہنچے گا، جبکہ جمز اور فٹنس سینٹرز پر ٹیکس عائد کرنے کے فیصلے کو متعلقہ فریقین نے حکومت کی صحت دشمن پالیسی قرار دیا ہے۔ بلال آفریدی بتا رہے ہیں۔ حکومت کا منی بجٹ میں ٹور آپریٹرز اور ٹریول ایجنٹس کی خدمات پر 5% ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ٹور آپریٹرز سراپا احتجاج بن گئے، حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی۔ کہا کہ کورونا کی صورتحال کے باعث ٹور آپریٹرز پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں، یہ صنعت مزید ٹیکسز کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ حکومتی فیصلے سے سیاحت پر بھی اثر پڑے گا۔ پہلے ہی بہت کورونا کی وجہ سے مشکلات آئی ہوئی ہیں، کافی عرصے سے فلائٹس بند تھی، ہم سعودی کا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے فلائٹس پہلے ہی بند تھی، ابھی کھلی ہیں تو اس میں بھی وہ کوارنٹائن پیکیجز اور یہ وہ، اور اوپر سے حکومت نے ٹیکسز لگا رہی ہے۔ جمز اور فٹنس کلب مالکان بھی حکومتی فیصلے سے خوش نہیں۔ حکومت کی نوجوانوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کے دعووں پر سوال اٹھا دیا۔ باقی کنٹریز میں دیکھ لیں آپ، وہاں پہ ہیلتھ ایکٹیویٹی جتنے بھی جمز ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ پراپر سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپانسرز کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الٹا یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ شرم کی بات ہے ویسے کہ پہلے اتنی مہنگائی، اوپر سے اور ٹیکس، پھر یہ فٹنس وغیرہ تو ویسے عام سے چیز، اس کو تو پروموٹ کرنا چاہیے الٹا، لیکن اس پہ ٹیکس لگا کے تو بڑا غلط کیا ویسے۔ ٹور آپریٹرز اور فٹنس کلب مالکان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر حکومت نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ بلال آفریدی، 92 نیوز، اسلام آباد۔ اپوزیشن جماعتوں نے سال نو کے آغاز پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں عوام کو زندہ درگور کرنے کے بجائے وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے اضافے پر عام لوگوں نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا ہے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ حکومت نے نئے سال کی شروعات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے کی، جس پر اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت سے عوام کی سال نو پر خوشی بھی برداشت نہیں ہوئی۔ موجودہ حکومت کا دوسرا نام ظلم، استحصال اور بے حسی ہے۔ عوام کو زندہ درگور کرنے کی بجائے عمران نیازی مستعفی ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں مہنگائی سے نجات کا واحد حل عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہے۔ پیٹرول اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر نئے سال کا تحفہ دیا گیا۔ نئے پاکستان میں ہر سال گزشتہ برس کی نسبت زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عام لوگ بھی غم و غصے کا اظہار کرتے نظر آئے۔ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں قیمتیں بڑھ گئے ہیں، یہ ایک دن کا معمول نہیں۔ ابھی ہم جو سیکھ گئے اس بات پہ۔ ایک پیٹرول ہی تھا، غریب جو بائک چلا رہے تھے، اب وہ بھی سوچ رہے کہ سائیکل لے لے، پیٹرول چھوڑ دیں۔ غریبی کی ہے، 1600 روپیہ ملا، وہ بھی ایسا پیٹرول میں دے دیا، بس ہم لوگ کما رہے، گورنمنٹ کو دے رہے۔ پیٹرول اب 140 روپے 82 پیسے کی بجائے 4 روپے اضافے سے 144 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 4 روپے کا ہی اضافہ کیا گیا ہے۔ یوں ڈیزل کی نئی قیمت 141 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 3 روپے 95 پیسے بڑھائی گئی، جس کے بعد فی لیٹر مٹی کا تیل 113 روپے 53 پیسے کا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 4 روپے 15 پیسے اضافے سے 111 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔